آفٹر کارپوریٹ اسٹریٹجی جو ہمارا دوسرا مڈ ہے اٹ از آف ایتھکس. ناٹ انٹائرلی ایتھکس، مطلب پورا ایتھکس کا نہیں ہے، بیکاز وی آر بزنس اسٹوڈنٹس. تو ہمارے جو اگلا جو ہے وہ بزنس ایتھکس ہے، کمپلیٹ ایتھکس نہیں ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو بزنس کہ ڈیورنگ یور بزنسز جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کیا ایتھیکل گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، کیا ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں وچ یو شوڈ ابائڈ. میں اس علاقے میں جب آتا ہوں نا کمر کا درد تو سمجھ لیں پکا ہے، کیونکہ 3 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں روڈ بن نہیں رہا، اور اس علاقے سے نکلنے کا اور داخل ہونے کا یہی ایک روڈ ہے. اور یہ علاقہ جو ہے انڈر کنٹرول ہے. کس کے انڈر کنٹرول ہے؟ who knows the reality of the control. Bharat, we're missing from the point. According to our teacher, ان کا کہنا یہ ہے کہ it's very hard to fail my course unless you're trying really hard to fail the course. کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بزنس ایتھکس کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے کہ یار آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آف ایتھکس، اور ہر چیز کے جو ہے کرنے کا کیا ایتھیکل طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کے کرنے کا جو ہے وہ کیا ایتھیکل طریقے کے ساتھ جو ہے کیا اس کے آفٹر میتھس ہوں گے. اگر آپ نے جو ہے وہ ایتھکس کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی جو ہے کیا فائدہ کیا نقصان، اور نہیں کر رہا تو اس کے کیا فائدہ نقصان. تو بہت ساری چیزیں کنسیڈرنگ. اس کے بعد جو ہے ہمارا آتا ہے دا نیکسٹ ڈے، ایک دن چھوڑ کر ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے ایز سچ کوئی تیاری کرنے والی بات ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے وہ اوپن بک نہیں ہے، اوپن بک نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے جو مڈ کے اندر آئے گا ہمارے پاس وہ بیسیکلی آئیں گی 2 چیزیں. ایک تو آئے گی ہمارے پاس ڈاکیومنٹری دا کارپوریشن. یار اصل ٹینشن اسی چیز کی ہے. ڈاکیومنٹری آئے گی دا کارپوریشن، اور وہ ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی ہے نہیں، بالکل بھی نہیں دیکھی. اگر کارپوریشن کی جگہ جو ہے وہ اینرون آتی نا تو آپ کا بھائی کر دیتا، کیونکہ اینرون سے ریلیٹڈ جو ہے ایک پوری پلے لسٹ جو ہے اور ایک پوری سیریز جو ہے وہ میں نے بنائی ہے 5 ویڈیوز کی. تو اگر آپ کو اینرون کے اسکینڈل کے بارے میں پتہ کرنا ہے یا صرف انٹرسٹ ہے تو یو کین واچ آؤٹ دیٹ. آئی تھنک اٹس پریٹی یوزفل، کیونکہ جو میں نے اکثر باتیں کری ہیں، اول تو میں ہر ویڈیو کے شروع میں جو ہے ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ اٹس فار انٹرٹینمنٹ پرپسز اونلی اینڈ ایوری تھنگ از فار انٹرٹینمنٹ پرپسز اونلی. The form of entertainment is kind of based on everyone's own taste. آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اگر یہ چیز آپ کو انٹرٹینمنٹ لگتی ہے، پیچھے جو ہے وہ پنکھے کا شور، گاڑیوں کے شور کے ساتھ جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، کچھ فالتو کچھ کام کی، اگر آپ کو کام کی لگی، ورنہ فالتو بندہ بات کر رہا ہے، اگر یہ آپ کی فارم آف انٹرٹینمنٹ ہے دیٹ اٹس گڈ. ورنہ جو میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں وہ میں اپنی ریسرچ کے حساب سے، جتنی میری حیثیت ہوتی ہے ریسرچ کرنے کی، جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے کرنے کا. اور اگین میں یہی کہتا ہوں ہر چیز کے بارے میں کہ میں حق ادا نہیں کرتا جس چیز کے. تو یہ سائلنسر نکال کر پتہ نہیں کیا شوق ہے بائک والوں کا یار، اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. ویسے ہی نوائز پولیوشن کم ہے کیا ہمارے پاس روڈوں پہ؟ ہمیں ہارن کے ایٹیکیٹس نہیں ہیں. ہارن جو ہے وہ کس طریقے سے مارنا پڑتا ہے، ہارن جو ہے وہ کس طریقے سے بجانی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ملیشیا کے اندر جو ہے اتنا برا سمجھا جاتا ہے ہارن جو ہے وہ کرنا، کہ اگر ایک بندے نے جو ہے وہ آگے جلدی کے سینس میں جو ہے وہ ہارن کرا ہے نا تو باقی سارے گاڑی والے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ ہارن بجائیں گے. کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ انلیس کوئی بارڈر لائن اس کو ایمرجنسی ہے وہ نہیں ہے تو بہت برا سمجھا جاتا ہے ادھر. تو اگر خلاف ورزی ہو گئی، آپ کو جو ہے وہ رستہ نہیں دیا کسی نے، تو آپ ہارن بجا کے ڈپر کی طرح جو ہے آپ دوسرے کو تنگ کریں گے.
دوسرے کے لیے جو ہے آپ جان محال کر دیں گے دوسرے کی. بہرحال اگین ہم جو ہے وہ اپنا جو اصل پوائنٹ ہے، جو اصل ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے جو ہے میں بار بار مس کر رہا ہوں پوائنٹ. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو ایتھیکل اسٹینڈ پوائنٹ ہے. اگین برین فاگ کیا بات کر رہا تھا، ایتھکس کے اوپر آئے بات ہو رہی تھی. ایتھکس سے بات انٹرٹینمنٹ پہ گئی تھی. ہاں اگر آپ کو یہ چیز فارم آف انٹرٹینمنٹ لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن میں جو ہوں حق ادا نہیں کرتا. جتنی میں ریسرچ کرتا ہوں بہت کم ریسرچ ہوتی ہے. اگر آپ کو میں جو ہوں بس آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز بھی ہے مارکیٹ کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس چیز کو آپ ایکسپلور کریں، اپنے طور پر کریں، کیونکہ اگین میں ہر بات میں چاہے میں کچھ بھی بات کروں، میں ضروری ہے میں آپ کو جو ہے ہر 3-4 ویڈیو کے بعد جو ہے یہ چیز پہ آمادہ کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو کریٹیکل تھنک. آپ کو جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کرنی چاہیے، خود ریسرچ کرنی چاہیے، کسی کا اوپینین نہیں ماننے چاہیے، چاہے وہ کتنی بڑی کوئی توپ چیز ہو آپ کے پاس، انلیس آپ جو ہے سورس بالکل پکے ہوں. سورس کے بارے میں اگر آپ بالکل پکے ہیں نا کہ آپ اس پہ بالکل ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تب جو ہے آپ کو اور کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کسی بندے سے آپ کوئی بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو وہ نہیں کر رہا. اگین جو ہمارے اسلامک اسکالرس ہوتے ہیں، جو بھی ہمیں اسلامک اسکالرس ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، انہوں نے وہ چیز جو ہے پڑھی، سمجھی، اور جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ خود جو ہے اس سورس سے پڑھیں جس سے انہوں نے پڑھا ہے، وچ از دا قرآن اینڈ احادیث. ان سے اگر آپ ڈائریکٹلی جو ہے پڑھ کر سمجھ کر جتنی آپ کے نالج کے اندر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ ہر چیز نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جو ان بائسڈ لوگ ہیں، جو کسی اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں، آپ ان سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی اس چیز کا یہ جو آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہے، حدیث کی ان آیات کا کیا مطلب ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتا. آپ کو جو ہے اتنی سمجھ اور فکر ہونی چاہیے کہ دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ کیا بات جو ہے وہ محبت والی بات ہے، وہ کیا حقیقت بات ہے، یا اس کے اندر جو ہے نا کچھ مرچ مسالہ اس نے خود لگایا ہوا ہے. تو ہمیشہ جو ہے ایسی سورسز کی طرف جایا کریں جو بالکل ایکوریٹ، ریئل، اوتھینٹک سورسز ہوں، اور ایسے لوگوں پہ ہی ریلائی کریں. وائی ریلائی آن دوسروں کے اوپینینس پہ کیوں ریلائی کریں جب آپ کے پاس خود جو ہے ایک بہترین ایک گائیڈ موجود ہے. اور اگین یہ جو ہے میں ناٹ ان کائنڈ آف، میں صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، میں ریسرچ اور اس کی بات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ریسرچ وغیرہ کرنی ہے تو اوتھینٹک چیزوں پہ جائیں. جیسے اب اتنی سی مثال ہے، آپ نے جو ہے شاید وہ میم دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، ایک میم تھا ہینری کیول کا. ہینری کیول جو ہے پورا روڈ خراب ہے. ہینری کیول کا جو ہے ایک میم ہے. ہینری کیول واز ان زیک سنائڈرز جسٹس لیگ سپرمین، کیونکہ پتہ نہیں وہ شاید سوچ رہے ہیں سپرمین بدلنے کا. وائی کیوں بدلنا چاہتے ہیں، بہرحال وہ الگ بحث ہے، اس پہ ایک اور دفعہ الگ بحث کریں گے. زیک سنائڈر جو ہے دا سپرمین، اس سے جو ہے ایک بندہ انٹرویو کر رہا تھا اور اس سے جو ہے ایک سوال کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. کیا سوال تھا آئی ڈونٹ ریممبر، لیکن اس کی جو امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ آئی ڈو ریممبر، اس کے اندر یہ تھا کہ وہ بندہ جو ہے کوئی پرسنل سوال پوچھ رہا تھا، اور اس نے انٹرویور نے جو ہے یہ بولا کہ دیٹس واٹ آئی گاٹ فرام وکیپیڈیا، مطلب یہ جو مجھے بات پتہ چلی یہ وکیپیڈیا سے پتہ چلی. اس پہ ہینری کیول جو ہے وہ کہتا ہے کہ یو گاٹ یور انفارمیشن، یو گاٹ یور ڈیٹا فرام وکیپیڈیا. اس طریقے سے جو ہے نا وہ مطلب اس کو نگیٹ کرتا ہے کہ یار اگر تمہیں کوئی ریسرچ وغیرہ کرنی ہے تو کم سے کم کوئی ڈھنگ کی جگہ سے تو ریسرچ کرو، کوئی کام کی جگہ سے جو ہے وہ ریسرچ کرو، کوئی کام کی سورسز سے جو ہے وہ آپ ریسرچ کرو. وکیپیڈیا جو ہے وہ کوئی ریلائبل سورس نہیں ہے. بس آ گئے، گھر پہنچنے والے. Kids in the back causing nuisance. Nuisance, not such as nuisance. So yeah, you should research your sources always. کام کی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ اڈاپٹ کریں، اپنی سورسز جو ہیں وہ چیک کریں.
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے یاد آیا کہ ہمارا جو ہے بزنس ایتھکس کے اندر کارپوریشنز کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور سوال ہوگا. وہ سوال ہوگا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کتاب کا جو ہے وہ چیپٹر 2 جو ہے وہ فوٹو کاپیئر پرنٹر بولیں آپ, فوٹو اسٹیٹ بولیں, یونیورسٹی کے جو ہے اس بندے کے پاس انہوں نے جو ہے وہ رکھوا دیا تھا, اور اس بندے بار رکھوا کے بولے بھائی یہ چیپٹر 2 پڑھ لینا. اب یار اس چیپٹر کے اندر جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں بھائی اتنی کوئی مشکل عذاب جنجال جو ہے وہ ٹرمینالوجیز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, کوئی فلاسفی کی نہیں, کوئی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے نا اس کے اندر کوئی باتیں کری ہوئی ہیں کہ یہ دماغ کے اس حصے کی وجہ سے جو ہے نا بندہ جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے, یہ ایتھیکل اس کی ڈائلیما ہوتا ہے, یہ وہ اس طریقے سے ایسی عذاب چیزیں ہیں. اب یہ اگر رٹا مارنے لگے تو یار کیا چیزیں رٹا مارنے کے لیے وہ ہیں. اب پتہ نہیں وہ پورا چیپٹر دیں گی نہیں دیں گی, لیکن اس میں بھی جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے, کیا بولیں گے آپ, اس میں بھی ایک ڈائلیما ہے. اس میں کیا ڈائلیما ہے, اس میں ڈائلیما جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم شیور نہیں ہیں اس بات کے کہ کس طریقے سے وہ اس چیپٹر کے بارے میں پوچھیں گی, کیونکہ تھیوری رچ ہے وہ چیپٹر. اگر تھیوری یاد کرنے پہ آئے ہیں بھائی معذرت کے طور پر, آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ او لیول, میٹرک, انٹر, اے لیول کے دوران جو آپ کا حافظے کی طاقت تھی نا, جو قوت تھی آپ کے حافظے کی, وہ یونیورسٹی لیول پر اور جاب لیول پر آ کر جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اور اب آپ کو جو ہے جب ایسا کوئی کورس ملے جس کے اندر جو ہے نا آپ کو رٹے مارنے ہیں فالتو کے, وہ جو ہے نا بہت جان کا عذاب بن جاتا ہے. اس کو نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ٹیچر پتہ نہیں, حالانکہ ٹیچر جو ہے خود اس لائف سے جو ہے وہ ہو کر گزرتے ہیں, پھر بھی ٹیچر اس بات کو نہیں سمجھتے. میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں یار. انہیں جو ہے ایسے سوال پوچھنے چاہیے جس سے انسان کی خود کی تھنکنگ ہو. اب انسان جو ہے وہ ٹرمینالوجیز وغیرہ جو ہے یاد کر کے, وہ ٹرمینالوجیز کا کیا مطلب ہے وہ لکھ کر جو ہے, ایسے تو ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. اور سوری ٹو سے ہمارے جو اساتذہ ہیں انہیں بھی تو یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی نا, وہ بھی جو ہے پورا وقت جو ہے وہ سلائڈس اور ان چیزوں سے جو ہے ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسی چیزیں یاد کرواتے ہیں اور وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں آگے زندگی میں بھی یاد ہوں. بھائی میں جو رٹا ماروں گا مشکل سے ایک ٹائم کے لیے, مجال ہے کہ مجھے جو ہے وہ پھر یاد ہو وہ چیز جو ہے. تو بہرحال دیٹس دا کیس, اینڈ یا انٹل وی ریچ دیٹ پوائنٹ پھر آپ کو بتائیں گے بھائی پیپر آخر ہوا کیسے تو اور سوال کیا آئے تھے. ٹیک کیئر.